السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ راؤ ثانیہ اکیڈمی میں ویلکم۔ آج میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے، میٹیلک ڈائی، باکس ڈائی، ایسے بال جہاں پہ شیمپو کلر یوز کیے جاتے ہیں، میٹیلک ڈائی یوز کیے جاتے ہیں، باکس کلرز یوز کیے جاتے ہیں، ایسے بالوں پہ آج ہم ورکنگ کریں گے اور ایسے بالوں کو ہم بلونڈ پہ کس طرح سے کنورٹ کریں گے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی۔ اور ہاں پلس یہ کہ ان کے بال جلے ہوئے بھی ہیں، ریبانڈنگ کرائی تھی انہوں نے اور ریبانڈنگ کروانے سے انہوں نے پورے بال اپنے جلوا لیے ہیں۔ آپ نے ان کے بال تو دیکھے ہوں گے، اوپر سے کمپلیٹ باکس ڈائی ہے، نیچے کا بال پورا جلا ہوا ہے، ریبانڈنگ سے برن ہیئر ہے۔ برن ہیئر کو کس طرح سے صحیح کریں گے یہ میری دوسری ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے برن ہیئر کو کس طرح سے ریپیئر کیا ہے، کیونکہ ان کے ہیئر کو بہت نیڈ تھی، کیونکہ آپ لوگوں کا اکثر یہ کویسچن ہوتا ہے نا کہ اگر ہمارے بال جل گئے ہیں ریباؤنڈ سے تو ہم ان کو کس طرح سے دوبارہ سے ریپیئر کر سکتے ہیں۔ تو وقتی طور پہ ہم ان کو کس طرح سے ریپیئر کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی، کس طرح سے جلے ہوئے بال کو صحیح کیا جاتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ فی الحال ابھی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کیپ اسٹریکنگ۔ میں نے سینٹر پارٹنگ کی بالوں کی، اور سینٹر پارٹنگ کرنے کے بعد اچھے سے ٹینگل فری بالوں پہ میں نے کیپ لگا دیا۔ کیپ کو ٹائٹ ہم ٹائی کر دیں گے، باندھ دیں گے تاکہ بال بالکل بھی لوز نہ ہو، نکلے نہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ایک نیڈل ہوتی ہے جس کے آگے ایک ہک سا بنا ہوا ہوتا ہے، یہ ہماری کیپ اسٹریکنگ میں یوز ہوتی ہے، ویسے کریشیا کی سوئی کہلاتی ہے، ٹھیک۔ پورے بالوں میں سے اسی نیڈل کی مدد سے میں ان کے بال نکالوں گی۔ کیپ کے اندر سے یہ کیپ اسٹریکنگ کہلاتی ہے۔ اگر دیکھیں ایک بار میں آپ سے بال نہیں نکلتے تو 2 سے 3 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ کتنی تھک لینی ہے آپ کو، کتنی فائن لینی ہے، یہ آپ اس نیڈل کے تھرو ارینج کر سکتے ہیں۔ اس میں ہولز بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ چاہیں تو اگر جیسے کلائنٹ مانگ رہا ہے دور دور نظر آئے تو آپ بلو والے ہولز میں سے نکال سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بہت مرجنگ پہ لک آئے تو پھر آپ ایسا کریں کہ بلو کے علاوہ جو ہولز ہیں ان سب میں سے نکال لیجئے، یا بلو میں اس میں سب میں مکس نکال لیجئے۔ کلائنٹ کی ڈیمانڈ کے اکارڈنگ آپ اس کو کم یا زیادہ پری-لائٹ کر سکتے ہیں، جتنا بال آپ کو پری-لائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت پیارا سا اس کا ڈیسنٹ سا لک آتا ہے، جو کیا کہتے ہیں مرجنگ پہ آتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے۔ محنت طلب کام ہے لیکن بہت اچھا اس کا رزلٹ ہوتا ہے۔ محنت کے بعد جو آپ کو رزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ میں پورے بال ان کے نکالوں گی، اور میٹیلک ڈائی کے حوالے سے میں آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس بھی دیتی رہوں گی، پوری کمپلیٹ انفارمیشن دوں گی۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، ورنہ پھر آپ ویڈیو اسکپ کر دیتے ہیں یا لاسٹ تک نہیں دیکھتے تو آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا اور آپ جسٹ شارٹ کر کے اور دیکھتے رہتے ہیں۔ تو کوشش کیا کیجیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، اچھے سے سمجھیں، پھر اس کے بعد ورکنگ کریں۔ میٹیلک ڈائی ہمیں کس طرح سے پتہ چلے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بال میٹیلک ہے یا نہیں، یا کس حد تک میٹیلک کوٹ ہے اس پہ۔ میٹیلک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا بال جس پہ باکس ڈائی یوز کیے ہوئے ہوں، مہندی لگی ہوئی ہو، شیمپو کلرز یوز کیے ہوئے ہوں، جیسے میری کلائنٹ نے شیمپو کلر بہت زیادہ یوز کیے ہوئے تھے، تو یہ سب میٹیلک میں آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، جب ہم میٹیلک ہیئر پہ ایک اسٹرینڈ دیتے ہیں، اسٹرینڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم اس پہ پری لائٹ لگاتے ہیں تو اس کے اندر سے بہت گندی اسمیل آنے لگتی ہے۔ اس طرح کی اسمیل کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ جل گیا ہو۔ تو آپ مزید ڈیٹیلز بھی میں آپ کو آگے دیتی جا رہی ہوں، اور یہ دیکھیں میں کس طرح سے نکال رہی ہوں، آپ پروسیجر دیکھتے جائیے گا، پروسیجر اسکپ نہیں کیجیے گا۔ تو میٹیلک ڈائی کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں برن کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، دیکھتے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ ان کا ٹو مچ میٹیلک کوٹڈ تھا، جب ہم نے پری لائٹ لگائی ہے تو یہ خود کلائنٹ کہہ رہی تھی کہ بہت گندی اسمیل آ رہی ہے، بہت زیادہ، اور بہت زیادہ ان کے بالوں میں سے اسمیل آ رہی تھی۔ پورا پری لائٹ جو تھی وہ کچھ ہی دیر میں پانی سی بن گئی تھی، مطلب 15 سے 20 منٹ بعد پانی بننا شروع ہو گیا تھا، تو اتنا زیادہ میٹیلک تھا ان کا بال۔ میں نے 20 وال سے پہلے ان کی ورکنگ کی، اور 20 وال کو میں نے تقریباً بھی 45 منٹ میرا ارادہ تھا، لیکن جب 20 منٹ بعد وہ پانی بننا اسٹارٹ ہو گیا تھا تو پھر میں نے ریموو کر کے اس پہ 20 وال کی اگین اپلیکیشن کی، دوبارہ سے ریموو کرنے کے بعد اپلیکیشن کی دوبارہ، اور اس کو چھوڑا۔ اب یہ دیکھیں پورے بال میں نے یہاں پہ نکال لیے ہیں، اور نکالنے کے بعد جو میرا ایکسٹرا ہیئر بچا تھا اس کی میں نے ایک بریڈ بنائی ہے، سب کو ٹائٹلی بریڈ بنا کر میں نے ایپرن کے نیچے کر دی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ایپرن کے نیچے تمام بال ہیں۔ جن بالوں پہ ورکنگ کرنی ہے بس وہی بال اوپر ہے۔
تو میں نے دوبارہ سے اپلیکیشن کی کیونکہ 20 منٹ بعد ہی ان کا بال پانی بالکل ہو گیا تھا، چھوڑ دیا تھا، پری لائٹ کی ورکنگ ختم ہو گئی تھی، بہت زیادہ میٹالک تھا۔ ایسے بال پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ جب فوائل میں ریپ کرتے ہیں تو جل بھی سکتا ہے، فوائل سے دھواں بھی نکل جاتا ہے کیونکہ اتنا زیادہ یہ کوٹڈ بال ہوتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے کی پوائنٹ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ کے خیال کر کے آپ کیا کیجئے، آپ مزید کلاسز کے لیے، انفارمیشن کے لیے ہماری آن لائن کلاس بھی جوائن کر سکتے ہیں اکیڈمی کے علاوہ۔ جو لوگ ادر کنٹری میں بلانگ کرتے ہیں، ادر سٹیز میں بلانگ کرتے ہیں، تو وہ ہماری آن لائن کلاسز لے لیں۔ واٹس ایپ پہ ہم ان کو گروپ پہ جوائن کرتے ہیں اور جوائن کرنے کے بعد ہم ان کو کلاسز دیتے ہیں اور لائیو کلاس ہوتی ہے، جو بھی کوسچن آنسر ہوتے ہیں، جو بھی کانسیپٹس ہوتے ہیں آپ کے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی پوچھنے کے لیے آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں میں ساتھ ساتھ ملسیفائی بھی کرتی جا رہی ہوں، اور ملسیفائی کرنے سے جہاں پر مجھے پیچی لک آ رہا ہے بہت زیادہ، وہاں پر میں ملسیفائی کرتی جا رہی ہوں۔ اچھا، جب میں نے اپلیکیشن کی ہے دونوں ٹائم، تو میں نے ان کا جو نیچے کا بال تھا بلانڈ ہیئر، اس پہ اپلیکیشن نہیں کی تھی۔ ابھی دیکھیں سیکنڈ اپلیکیشن میں کر رہی ہوں، میں نے بلانڈ ہیئر پہ اپلیکیشن نہیں کی تھی، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی بھی۔ بلانڈ ہیئر پہ بالکل لاسٹ کے 3 to 4 منٹس میں نے سمجھے اپلیکیشن کی تھی، نیچے کی طرف یہ سلپ کیا تھا اپنا پری لائٹ، اور پھر اس کے بعد 3 سے 4 منٹ بعد ہی میں ان کو شیمپو یونٹ پر لے کر چلی گئی تھی واش کے لیے۔ تو کیونکہ نیچے کے بال میں بالکل اسٹرینتھ نہیں تھی، ہاتھ لگانے پہ وہ ٹوٹ رہا تھا، بہت جلا ہوا تھا، خراب تھا۔ اب یہ دیکھیں، دیکھ رہے ہوں گے آپ ڈبل اپلیکیشن کے بعد بھی پری لائٹ کتنی زیادہ ایسی آ رہی ہے، اور بہت زیادہ اسمیل بھی تھی۔ تو یہ پری لائٹ آپ کے سامنے ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 6 لیول تک لفٹ کرے گی، اس سے زیادہ لفٹنگ نہیں ہوئی تھی، 7 پر بھی نہیں آئی تھی ہماری پری لائٹ نا۔ تو خیر میں نے کلائنٹ کی ڈیمانڈ کے اکارڈنگ کلر بھی کرنا تھا، اور مجھے ان کے بال کا بھی خیال رکھنا تھا کہ ان کا بال خراب نہ ہو، بال ڈیمیج پہ نہ جائے۔ میں نے کیا کیا تھا کہ ساتھ ساتھ میں ان کے بال پہ ٹریٹمنٹ بھی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ٹریٹمنٹ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، نینو پلاسٹیا کا ٹریٹمنٹ میں نے کیا تھا، اور وہ ٹریٹمنٹ کن بالوں پہ ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جلا ہوا بال ہے نیچے کا نا، دیکھ رہے ہیں آپ، اس پہ میں نے نہیں کیا۔ اب میں اپلیکیشن کروں گی اور فوراً سے مطلب ان کو 4 منٹ کے بعد ہی 5 منٹ کے بعد شیمپو یونٹ پہ لے جاؤں گی۔ اچھا، وہ ٹریٹمنٹ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، وہ ویڈیو آپ دیکھیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کا اکثر ایک کویسچن ہوتا ہے کہ جلے ہوئے بالوں کو کس طرح سے ریپیئر کریں۔ اگر کلائنٹ کا ہم سے بال جل گیا ہے ریبانڈنگ کے دوران، تو ایکسٹینسو کے دوران، تو ہم کیا کریں کہ ان کا بال صحیح لک آئے۔ کچھ اسٹوڈنٹ کے میرے میسیج آتے ہیں، ہم کیراٹین کر دیں فوراً سے، کیا کریں؟ تو اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹ بیسٹ ہوتا ہے، یہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے، کیونکہ ان کا بال جلا ہوا تھا اور جلے ہوئے بال کو ہی ہم نے ریپیئر کیا ہے، تو میں آپ کو وہاں پہ بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیں، میں نے ان کے بالوں کو اس طرح سے فولڈ کیا، اور فولڈ کرنے کے بعد میں نے ان کے بالوں کو کور بالکل بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی وہ بال میں نے صاف کیا ہے جو پری لائٹ تھوڑی بہت لگ گئی تھی نیچے کے بال پہ، تو جو ایپرن کے نیچے تھا، ایپرن سلپ ہونے کی وجہ سے، تو میں نے اس کو فوراً کے فوراً صاف کر دیا۔ دیکھیں کوئی پیچ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ جب ہم ان کو شیمپو یونٹ پہ لے کر جائیں گے، تو شیمپو یونٹ پہ لے جانے کے بعد ہم ان کی نیوٹلائزنگ کریں گے، کیونکہ دیکھیں رزلٹ آپ کے سامنے ہے، اور ہم نے چونکہ بہت کم اس سے پری لائٹ کی تھی، تو کوئی ہمارے بال میں الحمدللہ ٹینگل وغیرہ نہیں بنا، ڈیمیجز پہ نہیں گیا۔ کیپ میں میرے جو بھی پری لائٹ مزید تھی، وہ میں نے ساری ان کے بالوں پہ ڈال دی ہے نچوڑ کے اچھے سے، اور ان کے بالوں پہ میں اسی پری لائٹ کو ملٹیپلائی کر رہی ہوں، کیونکہ فرنٹ کا نا مجھے تھوڑا سا لفٹ چاہیے تھا۔ باقی میں نے پورے بالوں پہ اس کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد 2 منٹ چھوڑا ہوگا، اور 2 منٹ چھوڑنے کے فوراً بعد میں نے پراپر ملٹیپلائی نہیں کیا تھا، بس خالی اوپر اس طرح سے، اور پھر 2 منٹ چھوڑنے کے بعد میں ان کو نیوٹلائزنگ پروسیس ان کا اسٹارٹ کر دوں گی۔ نیوٹلائزنگ پروسیس میں نے فرسٹ پہ جو ان کے کیا تھا وہ بلو شیمپو کیا تھا۔ دیکھیں ایک والیٹ شیمپو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بلو شیمپو۔ بلو شیمپو مارکیٹس میں عموماً اویلیبل نہیں ہوتا ہے، آپ کو خود سے کریٹ کرنا ہوتا ہے، تو خود سے کریٹ کر کے بنا کے رکھ لیں گھر پہ، یا پھر مارکیٹ میں اگر آپ کو کسی برانڈ کا مل رہا ہے تو دیکھ لیں، ویسے تو خود سے بنا لیں، زیادہ بہتر رہتا ہے۔ تو یہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل ویڈیو دوں گی، جس میں آپ کو شیمپو کریٹ کرنا بتاؤں گی، تمام اینٹی شیمپو۔ اب یہ میں نے پری لائٹ واش کی ہے، 100% پری لائٹ اچھے سے واش کرنے کے بعد، رنس کرنے کے بعد پوری پری لائٹ میرے بالوں سے اچھے سے نکل جائے، اتنی سی بھی نہ بچے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں ان کے بلو شیمپو کروں گی یہاں پر،
بلو شیمپو کرنے کے بعد بلو شیمپو کو بھی میں 5 منٹ تقریباً ان کے بال پہ چھوڑوں گی. اچھے سے لگانے کے بعد 5 منٹ ان کے بال پہ چھوڑوں گی، کیونکہ دیکھیں پری لائٹ کا ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بالوں پہ پانی ڈالتے ہیں تو جو پری لائٹ ہمیں لائک 7 کی نظر آ رہی تھی، 7 لیول کی، وہ ایک دم ریورس ہو کے 6 پہ آئے گی، اور جو 6 کی نظر آ رہی تھی وہ 5 پہ. آپ کے سامنے پری لائٹ ہے، کتنی گندی ان کی پری لائٹ آئی تھی. آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا، خاص کر جو بیوٹیشنز ہیں وہ بہت اچھے سے سمجھ رہی ہوں گی اس چیز کو. تو یہ تھا ان کی پری لائٹ کا رزلٹ. 5 منٹ میں نے لاسٹ کیا، پھر اس کے بعد میں نے اس کو رنس کیا. رنس کرنے کے بعد میں نے اگین پیوریفائنگ شیمپو کے اندر اینٹی گرین ڈال کے اور گرین شیمپو کریٹ کیا، اور گرین شیمپو کے ساتھ میں نے ان کو دوبارہ سے واش کیا. اچھا، یہ پیوریفائنگ شیمپو سے میں نے اس لیے کیا تھا کہ ان کے بال کا کیوٹیکل بہت اچھے سے اوپن ہو جائے، کلر ڈپوزٹ ہو جائے. 3 کلر میں نے یہاں پہ لیے، 12.1 ڈکسن کا، 7.77 لورج کا اور 6.45 لورج کا. پہلے میں نے 12.1 ڈالا، جتنا میں نے وہ ڈالا ہے اتنا ہی میں نے 7.77 ڈالا. 6.45 میں ان دونوں کا ڈبل ڈالوں گی، یعنی کہ دونوں کے ریشو کے اکارڈنگ. لائک اگر میں نے 10 ml وہ لیا ہے 12.1، 10 ml میں نے 7.77، تو 20 ml میں نے اس میں لیا 6.45، کیونکہ میرے کلائنٹ کے ہیئر اور ڈیمانڈ کے اکارڈنگ. دیکھیں ہم نے جو واش کیا اس کے بعد پری لائٹ ہماری کتنی اچھی سی مطلب لفٹ ہو گئی ہے، بال نیوٹرل ہو گیا ہے، نظر آ رہا ہوگا آپ کو. میں نے ڈرائی کیا ہے ان کا بال، تقریباً ان کا بال میں نے 50% ڈرائی کیا ہے، اور ڈرائی کرنے کے بعد میں کلر اپلیکیشن کر رہی ہوں. کلر کو جو میں نے بنایا ہے وہ 10 وال میں ہی بنایا ہے. اس کی وجہ یہ 20 والیوم میں ہم ہمیشہ بناتے ہیں جب ہم فیشن ڈائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ میں نے پیوریفائنگ بھی کر دیا تھا اور مجھے 10 کی ہی نیڈ تھی، مجھے تھوڑا ڈارکر شیڈ رکھنا تھا، کیونکہ ان کا جب میں ٹریٹمنٹ کروں گی تو کلر آٹومیٹکلی لفٹ کرے گا، تو تھوڑا سا ڈارکر شیڈ ہی رکھنا تھا. روٹ سے 1/2 انچ چھوڑتے ہوئے میں کلر اپلیکیشن کر رہی ہوں پورے بالوں پہ اچھے سے، سیکشن بائی سیکشن پراپر ہم اپلیکیشن کریں گے. اپلیکیشن کرنے کے بعد ہم چھوڑ دیں گے. جو ٹوننگ ٹائم ہم دیں گے پورے بالوں پہ اپلیکیشن کرنے کے بعد وہ 15 سے 20 منٹ کا دیں گے، اس سے زیادہ کا نہیں دیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے ان کے ہیئر کو رنس کیا. کلر بہت اچھے سے 100% ان کے بالوں سے نکالا. کلر نکالنے کے بعد ہم ماسک اپلیکیشن کریں گے. ماسک کو ہم 20 سے 25 منٹ لگا کر چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، بالوں پہ. جب ماسک اپنا کام کر دے گا، سم ٹائم ہم آدھا گھنٹہ بھی چھوڑتے ہیں، جب اپنا کام کر دے گا تو پھر ہم کیا کریں گے، ان کو رنس کرا کر ٹاول ریپ کریں گے، اور پھر ٹاول ڈرائی کرنے کے بعد ہم سیرم اپلیکیشن کریں گے. سیرم ضرور لگایا کریں کیونکہ وہ بالوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے نا ہیٹ سے، کیونکہ ابھی ہمیں پورے بالوں کو ڈرائی کرنا ہے، اور ڈرائی کرنے کے بعد ہم اس پہ آئرن کریں گے، تو سیرم لگنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. ڈرائی کر دیا ہے میں نے، ڈرائی پروسیجر نہیں ڈالا، ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو رہی تھی، تو میں جتنا زیادہ جو چیز اسکپ کر سکی، جیسے ماسک، ڈرائی، تو یہ سب میں اسکپ کرتی گئی ہوں. اور یہ کرنے کے بعد ڈرائی میں آئرن کر رہی ہوں. آئرن بھی سیکشن بائی سیکشن بہت اچھے سے کریں گے، اور اس کا بہت خوبصورت لک آ رہا ہے، بہت پیارا ماشاءاللہ ان کا لک تھا. کلائنٹ بہت سیٹسفائی تھی، بہت ساری دعائیں بھی دی ہیں انہوں نے مجھے، اور اپنا ریویو بھی شیئر کیا ہے انہوں نے مجھ سے، اور بہت زیادہ سیٹسفائی تھی الحمدللہ. کٹنگ کی ہے میں نے ان کی پوری پراپر، مطلب ان کا کمپلیٹ ہیئر ٹرانسفارمیشن ان کو چاہیے تھا، اور وہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. کٹنگ کی ویڈیو سوری میں نہیں ایڈ کر سکی، ان کو بہت لیٹ ہو رہا تھا اور میں بہت جلدی میں ویڈیو بنا رہی تھی، تو بس اسی وجہ سے تو کٹنگ ویڈیو میں ایڈ نہیں کر سکی. تو انشاءاللہ نیکسٹ کبھی. یہ دیکھیں یہ ان کا فائنل رزلٹ ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت پیارا مرجنگ پہ ان کا لک آیا تھا. آپ کو کام پسند آیا تو آگے شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں پلیز، لائک کر دیا کریں ویڈیو کو. اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.